ایک طرف سے آفر ہو، دوسری طرف سے ایکسیپٹنس ہو۔ مثلا آپ کسی دکان پہ گئے اور آپ کو کوئی چیز خریدنا ہے، آپ نے اس سے کہا کہ بھائی 1 کلو چاول ہمیں دے دو، اس نے کہا بھائی 100 روپے کلو ہیں، تو یہ جو اس نے کہا 100 روپے کلو ہیں، یہ آفر ہے۔ آپ سمجھے، یہ آفر ہے کہ چاول جو ہے، دیکھیے اس سے آسان مثال اور کیا دی جا سکتی ہے، یہ ہے آفر۔ آپ نے 100 روپے نکال کے اس کو دے دیے، یہ ہے ایکسیپٹنس۔ تو اب جو معاہدہ تھا وہ مکمل ہوا، جو عقد تھا وہ مکمل ہوا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے آفر کیا، آپ نے ایکسیپٹ کیا۔ تو قبلہ کسی کو آپ نے مکان کرائے پر دیا، آپ نے اس سے کہا کہ ہم تم سے مہینے میں 7,000 روپے لیں گے، 8,000 روپے لیں گے، 10,000 روپے لیں گے، تو یہ آفر ہے۔ اس نے کہا ہاں ہم دیں گے، تو یہ ایکسیپٹنس ہے۔ تو جب آفر بھی ہو، ایکسیپٹنس بھی ہو، تو اسے عقد کہتے ہیں۔ میرے خیال میں بہت دیر میں نے آپ کی خدمت میں تمہید عرض کر دی، اب میں جلد از جلد اپنی منزل کے اوپر آؤں کہ یہ جو آفر اور ایکسیپٹنس ہے، یعنی آفر اور ایکسیپٹنس، اب یہ تو سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آفر بھی ہوتا ہے اور ایکسیپٹنس بھی ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایگریمنٹ ہو، کوئی بھی معاہدہ ہو جس کو عربی میں عقد کہا جاتا ہے، اس کے لیے آفر بھی ضروری ہے اور ایکسیپٹنس بھی ضروری ہے۔ اسی آفر اور ایکسیپٹنس کو شریعت کی زبان میں ایجاب اور قبول کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد، اسی کو بھئی ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآل محمد۔ یعنی جو آفر ہے اس کو ایجاب کہا جاتا ہے اور جو ایکسیپٹنس ہے اس کو قبول کہا جاتا ہے۔ تو جب ایجاب و قبول دونوں ہوں تو عقد کا انعقاد ہوتا ہے۔ تو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ جب کہیں پر تم کوئی عقد کرو تو اس سے کے ساتھ وفاداری کرو۔ یعنی کسی بھی مسئلے میں اگر کسی کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو اور ایجاب اور قبول ہو جائے تو اس کے بعد اس سے بے وفائی نہ کرو۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ دونوں طرف اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے قرآن مجید کی اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔